بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ جو جس گھر میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارا ایک گھر ہوتا تھا. ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے. گاؤں میں آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے نا بکریاں پالتے ہیں، لوگ گائے وغیرہ پالتے ہیں. ہمارے گاؤں میں بھینسیں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے گاؤں میں جو ہے نا گائے ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، بس یہ جو پالتو جانور ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، گائے، بکریاں. اچھا ہاں یاد آیا، بھیڑ بھی ہوتی ہے. اور انڈوں کے لیے مرغیاں لوگ لازمی پالتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی گھر آپ جائیں اس گھر میں مرغیاں نہ ہوں. اچھا ایک مرغی لازمی ہوگی، مرغیاں اور بکریاں اگر نہ ہوں تو گائے اور وغیرہ تو لازمی چیز ہے ہمارے گاؤں میں نا. تو خیر میری دادی کو اللہ پاک غریب رحمت کرے، اللہ پاک ان کا اگلا جان اچھا کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک میری دادی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. تو ان کو بہت شوق تھا جو ہے وہ بکریاں پالنے کا، اور خاص طور پر بھیڑیں جو ہیں نا پالنے کا بہت شوق. صبح جاتی تھی جناب اور بھیڑوں کو لے. ہمارے پاس بھیڑیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تقریباً 50-60 بھیڑیں ہوتی تھیں. تو میری دادی وہ ساری بکریاں، بھیڑیں اور گائے وغیرہ چرایا کرتی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ بہت ہی، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے دادی جو ہے وہ سارے ریوڑ جو ہے نا گھر لایا کرتی تھی. کھلی زمینی کھلا سسٹم تھا. خیر میں گاؤں کی زندگی کا اپنا ہی مزہ ہے نا. ہائے ہائے ہائے، کبھی آپ گاؤں جا کے تو دیکھیں. شہر والوں کو کیا پتہ گاؤں کی زندگی میں کتنی چس ہے. آپ 2-1 دن یا 3 دن کبھی بھی ٹائم آپ نکالیں، شہر کی مصروف زندگی سے آپ ٹائم نکالیں اور جناب آپ گاؤں کا رخ کریں. یعنی مطلب ہے کہ 80-90% لوگ گاؤں سے ہی شہروں کی طرف آئے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، آپ سب لوگ اپنے اپنے گاؤں جائیں اور ایک ہفتہ گاؤں میں گزاریں. اور ہفتے کے بعد آپ جب شہر آئیں گے تو آپ آپ ریلیکس ہوں گے دماغی طور پہ. ٹھیک ہے جی. ہم بھی جب گاؤں جاتے ہیں یہاں پہ شہر کی مصروف زندگی سے جو ہے وہ مطلب ایک طرف بندہ تنگ ہی آ جاتا ہے. ہم گاؤں جاتے ہیں، ہفتہ ایک گزارتے ہیں. میں تو اتنے دن نہیں گزار سکتا، 2-3 دن گزارتا ہوں. لیکن بعض اوقات اگر آپ ایک ہفتہ پورا گزاریں تو آپ کا ایک تو دماغ میں سکون سا آ جاتا ہے. کیونکہ شہر میں آپ دیکھیں نا تو شہر میں جو ہے نا، شہر میں آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو کہیں نہ کہیں سے شور ضرور آئے گا. میری بات آپ نوٹ کر لیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے شور آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں شہر میں جو ہے نا شور نہ ہو. اب میں جہاں پہ کام کرتا ہوں آفس میں، وہ بازار میں ہمارا آفس ہے. تو صبح 9 بجے سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو شور بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور شور سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب وہ شور جو ہے 5 بجے تک رہتا ہے. اور آفس کی پوری کھڑکیاں بھی ہم بند کر کے رکھتے ہیں، تو پھر بھی تھوڑا بہت شور آتا رہتا ہے. یہ شہر کے نیگیٹو پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹس ہے. لیکن پھر شہر میں یہ ہے کہ آپ کو مسئولیات بھی بہت ہیں. شہر میں جناب آپ کو گیس گھر میں مل جاتی ہے، آپ چولہا لگاتے ہیں اور آپ کو جو ہے آگ جلا کے کوئی نہ کوئی آپ کو چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ جناب آرام سے سکون سے صاف ستھرے ہو کے جناب آپ چائے بنا کے پی سکتے ہیں. دوسرا شہر میں جناب آپ نے ایئر کولر لگائے ہوتے ہیں، اے سی لگائے ہوتے ہیں، تو
گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں نا تو شہر کی جو زندگی ہے نا اس سے جس سے بھی آپ پوچھیں گے 99.9% لوگ جو ہے نا وہ ان کا یہی حال ہوگا کہ یار گاؤں کی زندگی کا اپنا ہی مزہ ہے. جب آپ لوگ گاؤں جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ جو بھی وقت گزاریں گے تو آپ کو جو ہے ایسی چس آئے گی کہ آپ اس کو شہر واپس آ کر بھی محسوس کریں گے. خیر میں بات کر رہا تھا میری دادی جو ہے وہ بہت شوق رکھتی تھی یہ اپنا گائے وغیرہ اور اس کے بعد بکری ہو گئی اور بھیڑیں ہو گئی اور مرغیوں سے بھی اس کا شوق تھا. تو وہ ساری جو ہے نا وہ میری دادی چرایا کرتی تھی. ہم بھی بچپن میں جناب ہماری اپنی چونکہ زمینیں ہوتی تھی نا تو ہم دادی کے پاس چلے جایا کرتے تھے. وہ وہاں پر ہی دودھ نکال کے نا گائے بکری کا دودھ نکال کے وہیں پہ وہ چائے بنا دیا کرتی تھی. ہوئے 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 ہوئے. زندگی میں اگر آپ نے چائے کا مزہ لینا ہے نا چائے کا تو آپ اپنے گاؤں جائیں اور آپ اپنے گاؤں جا کے آپ اپنی بکری کا دودھ نکالیں اور اپنی زمینوں میں بیٹھ کے چائے بنائیں اور اس کو پئیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اس سے بہترین چائے کی جو ہے نا مزہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں. میرے سے لکھ لو میرا بات. خیر ہم جایا کرتے تھے چائے پیا کرتے تھے اور میری دادی کے پاس ایک پانی کی ایک بوتل ہوتی تھی. اس زمانے میں ایک سلور کی ایک بوتل ہوتی تھی. اس کی اوپر دادی نے وہ جو ہے وہ موٹا سا کپڑا چڑھایا ہوا ہوتا تھا تو اس کا پانی جو ہے وہ صبح سے شام تک ٹھنڈا ہی رہتا تھا. آج کل تو لوگ کولر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی اتنی سی بوتل ہوتی تھی چوڑی سی بوتل ہوتی تھی. اس بوتل کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا. خیر گاؤں کی جو صبح ہوتی ہے نا گاؤں کی صبح کا بھی اپنا ہی سسٹم ہے جی. اچھا گاؤں میں صبح جو ہے نا ایسا ہوتی ہے صبح ہوتی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جناب گاؤں میں صبح لوگ جو ہے وہ صرف چائے پی لیتے ہیں. چائے پیتے ہیں سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر تقریباً 9 ساڑھے 9 10 بجے وہ جناب وہ جب کام ختم کر لیتے ہیں تو وہ اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں. تنور کی روٹی ہو لسی ہو مکھن کا پیڑا ہو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ہر جب گندم پک جاتی ہے تو میں اپنی آفس سے چھٹی لے کے تو اپنی زمینوں پہ گندم کی کٹائی کے لیے جاتا ہوں. تو میری جو پھپھو ہے نا وہ جو ہے نا وہ مکھن نکالا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گندم کی کٹائی سے پہلے جناب میں ان کے پاس جاتا تھا. ان کا گھر راستے میں تھا ہماری زمینوں کے. اچھا زندگی میں کبھی ویسے ہی اگر خیال آئے نا تو پتہ اداس رہتا ہے نا بندہ تو کبھی ویسے ہی ہنس لیا کرو تھوڑا سا تو اس سے بھی انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ریلیکسیشن تھراپی میں شامل ہے. دیکھیں اب کیسے میں نے آپ کو یہ ٹپس بتائی ہے. خیر میں راستے میں میری پھپھو کا گھر تھا تو میں وہ مکھن نکالا کرتی تھی. میں مکھن کھا کے تو اپنی زمینوں پہ جو ہے وہ گندم کی کٹائی کے لیے جایا کرتا تھا. تو یار وہ اس ٹائم اوس پڑی ہوتی تھی نا گندم اس ٹائم گیلی ہوتی تھی. جو کٹائی کا مزہ آتا تھا بیان سے باہر ہے. خیر میں بات کر رہا تھا گاؤں کی زندگی کے اپنے مزے ہیں شہر کی زندگی کے اپنے مزے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی زندگی ہے. انسان کی اپنی زندگی جو ہے اس کی اپنا ہی سسٹم ہے کہ اللہ پاک نے اس کو شہری زندگی دی ہوئی ہے. اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ دیہاتی زندگی لکھی. بہرحال انسان جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنی موجودہ حالت سے کبھی خوش نہیں ہوا. مطلب شہر کے لوگوں سے آپ پوچھیں نا وہ کہیں گے یار گاؤں میں بہت مزہ ہے نا
تو آج کل اگر آپ گاؤں میں جائیں نا تو وہ لوگ کہتے ہیں جی شہر زندگی دا اپنا ہی مزہ ہے جی، تسی پھر رہ کے مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ تو 3 دن کے لیے آ جاتے تو آپ کو مزہ ہوتا ہے، آپ یہاں پہ دن مطلب کام کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے نا۔ خیر اوور آل میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، ابھی تو بہت اوپر چھوٹے موٹے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں کہ جو ہے وہ گاؤں کی زندگی میں اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ بہرحال آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کے میں بھی خوشیاں بانٹیں، اور اب سے اجازت لینے کا وقت آ گیا، تو اگلے کسی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت کے لیے پاکستان زندہ باد۔